پورا خاندان ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، رسول کی محبت ایک طرف، خاندان سے زیادہ رسول سے محبت، کنبے اور قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت۔ اس دیناریہ کو یاد کرو، میدان بدر کی، میدان احد کے اندر ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اور وہ ایک کھلے میدان میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین اس جنگ میں محمد کو جتا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیاب بنا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کافروں پر فوقیت و فتح نصیب فرما دے۔ ابھی سجدے میں تھی، ایک نوجوان آیا، گھوڑا روکا، اس نے کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے فاطمہ کا باپ کیسا ہے بتا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو جا میدان جنگ میں جا۔ پھر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ایک اور گھوڑ سوار آیا، ماں سجدے سے سر اٹھاتی، کیا ہوا؟ کہ میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید۔ کہا یہ بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم بھی لڑو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ تیسرا نوجوان آتا ہے، ماں سجدے سے سر اٹھا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا جنگ ختم ہو گئی؟ نبی جیت گئے؟ کہا نہیں ابھی تو جنگ چل رہی ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میدان جنگ میں، آئے اللہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، تین قربانیاں میدان جنگ میں نے دے دی، اب ایک چیز رہ گئی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ۔ اے اللہ محمد کا پلڑا جھکنے نہ پائے، اے اللہ محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما دے۔ ایک اور نوجوان آیا، ماں سر سجدے سے اٹھا لیا، کیا ہوا؟ کیا نبی جیت گئے؟ کہا بھی نہیں۔ پھر کیوں تم آئے ہو؟ ماں تجھے خبر دینے آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ سر نیچے کر لیا نوجوان نے۔ بڑی یاد کے پڑتی ہے، کہتی ہے بیٹے محمد کے ماننے والے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سر اٹھانے کی ہمت تیرے سامنے نہیں ہے، بتا تو صحیح کیا ہوا تجھے اللہ کا واسطہ؟ کہنے لگا نوجوان، ماں جنگ کے اندر تیرا آخری سہارا بھی اٹھ گیا، تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ گیا، زندگی کی گاڑی کے پہیے کا دوسرا پہیہ بھی تیرا اٹھ گیا، تیرا رفیق حیات، تیرا شریک حیات، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی۔ پھر سر نیچے کرتی ہے، کہتی ہے نوجوان میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی اور میرا شوہر جب سب چلے گئے اور تو کہتا محمد کو کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا میرے آقا کی تصویر دکھا دے، مجھے میرے آقا کی شکل دکھا دے، مجھے ذرا میرے نبی کا چہرہ دکھلا دے تاکہ دل کو قرار آ جائے، تاکہ دل کو سکون آ جائے۔ اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، احد کے میدان میں لے گیا، خیمہ پڑا ہوا تھا، اس نے پردہ ہٹایا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے پردہ ہٹایا، کہا ماں ادھر آ، دیکھ یہ نبی ہیں، دیکھ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس عورت نے جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر میدان احد میں قتل کر دیے گئے، اس عورت نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، باپ و بیٹے، بھائی و شوہر کا غم بھول گئی۔ اور نبی اکرم نے جب اس کی طرف دیکھا تو چیخ اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں دور ہو گئی، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، شوہر کا غم بھول گئی۔ اب ان چاروں ڈیڈ باڈیز کے پاس آئی، ان چاروں
اپنے رشتوں کے پاس آئی، باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کی لاشوں کو ایک ساتھ جمع کیا، نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ کل ان چاروں کو جب تو جنت میں داخل فرمائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جنت دے دینا۔ اگر انہوں نے کچھ کھویا ہے، اگر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، میں نے اپنا باپ کھویا ہے۔ اے اللہ انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، میں نے حوصلے کا نذرانہ دیا، میں نے ان تمام چیزوں کی قربانی اسلام کے لیے قبول کی فرمائی ہے، ہم نے قربانی دی ہے۔ اے اللہ یہ جنت میں جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ انصاف نہیں ہوگا تیرا۔ اللہ کل یہ جنت میں جائیں تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پورے کنبے و قبیلہ و خاندان سے زیادہ رسول سے محبت تھی، اور نبی کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں بھول گئی۔